کے پیچھے سے انشاءاللہ پاکستان کے استحکام آئین اور قانون کا فیصلہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو گینگ آف 5 کی اولادیں بھی اس بلڈنگ کو آنکھیں دکھا رہی ہیں، یہ سارے نیب زدہ لوگ، یہ پاپڑ والے اور یہ سارے دہی بھلے والے چور، ڈاکو اور لٹیرے، یہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ سپریم کورٹ کے بارے میں زبان استعمال کریں. یہ وہی چور ہیں جنہوں نے 1100 ارب روپیہ ابھی چھڑوایا اور اربوں روپے پہ جن کے کیسز تھے. صرف یہ اپنے کیس چھڑانے کے لیے آئے ہیں. سپریم کورٹ کیا کہنے جا رہی ہے؟ سپریم کورٹ صرف یہ کہنے جا رہی ہے کہ کون الیکشن کرائے گا. وہ یہ نہیں کہہ رہی کس کو اوارڈ دو. اور راجن پور میں کل ان کو پتہ لگ گیا کہ ان کا کفن دفن، تجزیز و تکفین اور سارے سیاسی دگنی ووٹ سے یہ ہارے ہیں، حالانکہ اسی خاندان کو انہوں نے ووٹ دیا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی اس بڑی جیل میں اور یہ پاکستان کو جو ڈیتھ زون بنا دیا گیا ہے، ساری قوم کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں. انشاءاللہ ان چوروں کے خلاف یہیں سے ثبوت بھی نکلیں گے، ان کے تابوت بھی نکلیں گے اور جمہوریت کی لہر، آواز اور اچھی فضا بھی یہاں سے آئے. میں چھوٹی سی سیاست کرتا ہوں، پچھلے 60 سال سے قلم دو ہاتھ پہ لڑوں گا. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا، سیاسی جماعتوں نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ دیکھیں بڑا افسوس ہے کہ چور، ڈاکو، لٹیرے بینچ بنا رہے ہیں. تم مامے لگتے ہو، تمہارا کیا ہے چوروں کا؟ تم کون ہوتے ہو بینچ بنانے والے؟ یہ سپریم کورٹ کے سر جی، یہ اب آپ میرے بچوں کی جگہ میں، آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ ہے کہ کون سا بینچ بناتا ہے. یہ چور، لٹیرے اور ڈاکو یہ کہیں گے کہ یہ بینچ بناؤ کہ کیونکہ یہ ہمارے فلانا ہمارا رشتہ دار ہے. یہ اسی طرح 1997 میں انہوں نے حملہ کیا، اسی طرح رات کے یہ صبح ناشتے انہوں نے گورنر ہاؤس اور پنجاب ہاؤس میں دیے. اسی طرح یہ ججوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا. انہوں نے ملک کو اس وقت موت کے، غریب آدمی کے لیے انہوں نے موت کا سما پیدا. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں سیاسی جماعتوں نے ایک وتیرہ بنا لیا. شارٹ سوال کرو نا.